آج ہم جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت مولانا علاؤالدین اصولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بڑے صاحب کمال بزرگ تھے۔ حضور سیدنا شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استادوں میں سے تھے۔ خیر المجلس اور اخبار الاخیار میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے مولانا علاؤالدین اصولی ہی سے قدوری فقہ کی ایک کتاب ہے جو مدرسہ عربیہ میں داخل سے پڑھی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کے بعد 3-4 گز کے کپڑے سے دستار بندی کی گئی، کیونکہ اس وقت پوری دستار میسر نہ تھی۔ فوائد الفوائد میں حضرت امیر حسن بن اولا سنجری دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، روز یکشنبہ تاریخ 9 ماہ شوال سن 716 ہجری حضرت خواجہ ذکر اللہ الخیر یعنی شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے استاد مولانا علاؤالدین اصولی بہت بڑے بزرگ صاحب ذوق و شوق و صاحب کمال تھے، لیکن کسی کے مرید نہ ہوئے تھے، صرف یہی کثرت تھی ورنہ صاحب حال ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا علاؤالدین اصولی وہ حالت طفلی لڑکوں میں کھیل رہے تھے، اور مولانا جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان کی تحریر میں تشریف فرماتے ہیں۔ جب نظر مولانا کی علاؤالدین پر پڑی، آپ کو بلایا اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کپڑے خود زیبتن کیے ہوئے تھے وہ اتار کر علاؤالدین اصولی کو پہنا دیے۔ یہ بیان فرما کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف تھے، یہ کرامت اور بزرگی جو مولانا علاؤالدین اصولی کو حاصل تھی اسی جامع شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے حاصل تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا علاؤالدین نے ایک لونی خریدی، وہ بڑھیا تھی، ایک روز رونے لگی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کہنے لگی کہ میں قوم سے عہید کیسٹر والی ہوں، میرا ایک لڑکا ہے، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے اور یہی سبب رونے کا ہے۔ یہ سن کر آپ کا دل بھر آیا اور اس لونی سے کہا کہ یہاں سے کوس بھر پر ایک تالاب ہے، وہاں سے کیسٹر کو راستہ جاتا ہے، اگر میں تجھے وہاں پہنچا دوں تو تو اپنے مکان پہنچ جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اگر آپ مجھ پر ایسا رحم فرمائیں گے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ الغرض آپ نے اس کو حوض پر پہنچا دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے جب اس واقعہ کے آخری الفاظ کہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، یہ بات علماء زوائد سے صادر ہونی تعجبات سے ہے۔ اس کے بعد یہ حکایت مولانا علاؤالدین اصولی کی دانش مندی اور انصاف پسندی کے بارے میں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بہت صلاحیت رکھتے تھے، جب کسی سے مواعظہ فرماتے تھے اور وہ مرغوب ہوتا تو اس سے فرماتے کہ یہ میری رائے تھی، تم اور بھی کہیں تحقیق کر لو کہ شبہ تمہارا رافع ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ مولانا علاؤالدین میرے ساتھ ایک کتاب کا مقابلہ کر رہے تھے، اصل ان کے ہاتھ میں اور نقل میرے ہاتھ میں تھی۔ کبھی وہ پڑھتے تھے، کبھی میں پڑھتا تھا اور وہاں مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ الغرض ایک مصرانہ موضوع معلوم ہوا اور معنی بھی اس کے درست نہ تھے۔ بہت غور اس کے صحیح کرنے کے واسطے کیا گیا مگر وہ حل نہ ہوا۔ اسی وقت ایک شخص مولانا ملک یا نامی آئے۔ مولانا علاؤالدین اصولی نے ان سے مشکل بیان کی، انہوں نے فوراً اس مصرع کو درست کیا اور معنی بھی اس کے سمجھ میں آ گئے۔ اسی وقت مولانا علاؤالدین نے مجھ سے کہا کہ مولانا ملک یار صاحب ذوق ہیں، اور یہ معنی انہوں نے سر ذوق سے کہا ہے۔ میں نے ذوق کے معنی اسی روز سمجھے، ورنہ اس سے پیشتر ذوق و ذوق ہنسی سمجھتا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا ملک یار صاحب محض امی تھے، بالکل پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم باطنی کرامت عطا فرما رکھا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولانا ملک یار جامع مسجد بدایوں کے امام مقرر کیے گئے۔ لوگوں نے ان کی بابت تکرار کی کہ وہ اس لائق نہیں۔ جس وقت یہ خبر مولانا علاؤالدین اصولی کو پہنچی، آپ نے مجمع عام میں فرمایا کہ اگر امامت مسجد بغداد و مکہ معظمہ مولانا ملک یار کے سپرد کی جائے، وہ بھی ان کی اہلیت کے مقابلے میں کم ہے۔ خیر المجلس اور اخبار الاخیار میں ہے کہ آپ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے مگر جب کی شدید ضرورت پیش آتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ فاقوں کی وجہ سے کھلی چبا رہے تھے، یعنی تل یا سرسوں کا پھکل۔ اسی اثناء ایک حجام آیا، آپ نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا، میرے فقر و فاقے کے اس کو اطلاع ہو
اس لیے وہ کھلی اپنے امامہ میں چھپا لی۔ پھر مولانا نے خط بنوا لیا اور سر کو منڈوانے کے لیے سر سے جب امامہ اتارا تو وہ کھلی زمین پر گر گئی۔ اس حجام نے کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ ایک مالدار سے بیان کر دیا۔ اس نے کئی من گلہ، کئی گھڑے کی اور 1000 جیتل یعنی روپے مولانا کی خدمت میں روانہ کیے۔ مولانا نے یہ ہدیہ قبول نہیں کیا اور واپس کر دیا۔ اس کے بعد مولانا نے اس حجام کو بلوا کر اس سے ملامت کی اور فرمایا کہ آئندہ کے لیے آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں۔ اس پر حجام نے متعدد لوگوں سے مولانا کی خدمت میں سفارشیں کرائیں، تو مولانا نے اس شرط پر اس کا قصور معاف کیا اور کہا کہ آئندہ کبھی فقراء کا راز فاش نہ کرنا، اور اسے اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت مولانا علاؤالدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال 9 رجب سن 622 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بدائن شریف میں ہے۔ خواجہ شیخ شاہی حسن مویتاب یعنی بڑے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ زائرین آپ کے مزار پر آتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔